الحمد للہ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماہ رمضان ماہ مبارک ماہ مغفرت ماہ صبر ماہ احساس ماہ رحمت تیزی کے ساتھ گزرا چلا جا رہا ہے اور ہر صبح ہر رات پکار کر ہر ایک شخص سے کہہ رہا ہے کہ اپنی مغفرت کروا لو، اپنے گناہوں کی بخشش کرو۔ یہ ماہ تربیت آج ہم 21 پر روزہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور قریباً روزانہ ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ روزے رکھنے کی وجہ انسان کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین کا قرب ہے۔ اور ایک ایسا بتدریج دستور رکھا ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں کہ روزے ہیں، قیام اللیل ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور جو یہ ماہ اپنے ایام بڑھاتا جاتا ہے اس میں مزید اللہ رب العالمین ایسے عوامل شامل کرتا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اگر انسان چاہے تو اس میں بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔
سے مروی ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر العشر الاواخر شد معذره، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے آپ اپنا اظہار کس لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو مستعد اور مشتہد کر لیا کرتے تھے، اور یہ اظہار کسنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب مقصد محض اللہ رب العالمین کی اس آخری عشرے میں اس کی عبادت رہ گئی ہے، دوسرا اور کوئی کام اور اس کا کوئی مقصد باقی نہیں بچتا۔ صحیح مسلم میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد العشر الاواخر ما لا یجتہد غیرہ، کہ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آخری عشرے میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہوئے دیکھتی تھی، ایسی کوشش میں نے کبھی کسی اور ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اندازہ ہمیں اس بات کا لگانا ہے کہ یہ کوشش کیوں کی جاتی تھی، یہ اظہار کیوں کسا جاتا تھا، اس عبادت کا حصول کیا تھا، اس ماہ تربیت کا مقصد کیا ہے۔ ہم قرآن مجید کی آیت متعدد بار سن چکے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، یہ جو روزوں کی فرضیت ہے یہ کوئی نئی نرالی بات نہیں ہے، اس سے قبل تمام لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، لیکن جو بات اس میں سمجھنے کی ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی منشا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طلب ہے، وہ اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہاری تخلیق فرمائی اور اس سے قبل تمام لوگوں کو تخلیق کیا، اور اس عبادت کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ گویا کہ عبادت وہ صلاۃ کی ہو، وہ زکوٰۃ کی ہو، وہ حج کی ہو، وہ خیرات و صدقات کی ہو، اگرچہ وہ روزوں کی ہو، اس تمام تر اللہ کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ لعلکم تتقون، ان تمام عبادتوں کا حصول یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، اے لوگوں تمہارے پاس مہینہ ماہ رمضان آ چکا ہے جو ماہ مبارک ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ ہم بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، لیکن نہ برکتیں حاصل ہوں، نہ خیر اور بھلائی میں ہم جستجو کرتے ہوئے نظر آئیں، نہ ہی مغفرت کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہم بیٹھے ہوں، نہ ہی اس مہینے میں نیکی کرنے کی کوئی جستجو ہو، تو اس مہینے کو ماہ مبارک کس طرح سے سمجھا جائے؟ جبکہ حال یہ ہے، اس کا دستور اور اس کا معمول یہ ہے کہ فرمایا آپ نے آگے کہ یہ وہ مہینہ ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، وفی روایت ابواب الرحمتی، دوسری روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تیسری روایت میں ہے ابواب الجنتی، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور وتغلق ابواب الجہنم وابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، عذاب کے دروازے بند کر دیے گئے، وسلسلات الشیاطین، بڑے بڑے
بندائے عاصی کو مکمل اللہ رب العالمین نے راستہ فراہم کر دیا ہے کہ 11 ماہ جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا. 11 ماہ کی گناہ ایک طرف، اس ماہ میں رجوع اللہ کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر کے اللہ کی طرف آگے بڑھ کے نیکیوں میں کوشش کر کے جستجو کر کے اس ماہ کی طفیل اس کی برکت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کر کے. اور فرمایا آپ نے مزید للہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ میں ایک رات اللہ رب العالمین نے ایسی مقرر کی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے ہم سمجھتے ہیں ہماری انسانی عمر کے 83 سال بنتے ہیں. گویا کہ 83 سال کی عبادت ایک طرف، اور اس رات کو جس نے پاک عبادت کر لی اس رات کی عبادت ایک طرف، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. گویا کہ اگر ہم نے شب قدر میں اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 83 سال تک اللہ رب العالمین نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ یہ شخص اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا. اس ایک رات ہم دعا پڑھتے رہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے. اس ایک رات ہماری زبان اس بات سے پڑھ رہی ہے. 83 سال تک رب العالمین نامہ اعمال میں بندے کے لکھ دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتا رہا. اس رات ہماری زبان پہ استغفار ہے، اللہ رب العالمین وہ استغفار لکھ رہا ہے. اس رات ہم اللہ رب العالمین کے لیے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، قرأت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین 83 سال تک کی عمر تک کے لیے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کر رہا ہے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا مزید کہ یہ ایک رات جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، فقد حرم خیرا فقد حرم، جو شخص اس قدر بد نصیب ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس قدر بد قسمت ہے کہ جو شخص اس اہم ترین عظیم الشان شب قدر کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا، فقد حرم، وہ دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائی سے محروم کر دیا. یہ راتیں یہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں تفریح اور شغل کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں آرام کرنے کی یا سونے کی راتیں نہیں ہیں. ان راتوں کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم. ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ انسان قسم اس وقت کھاتا ہے کہ جب وہ کوئی بہت اہم ترین گفتگو کرتا ہے، کوئی بہت اہم ترین بات وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، اور اس کو وہ مضبوط کرنے کے لیے، اس پر وہ اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے اس پر قسم کھاتا ہے. اور رب العالمین جو آسمان و زمینوں کے خزانوں کا مالک ہے، جو خالق الکائنات ہے، جو شہنشاہ عالم ہے، جو مالک الملک ہے، اس رب کی قسم ہے ان 10 راتوں کی، اور ہم ان 10 راتوں کو ضائع کر رہے ہیں. تو پھر یقیناً فرمایا جو شخص اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا فقد حرم، وہ دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائی سے محروم کر دیا. اب ہم تلاش کرتے رہیں جس قدر بھلائیاں، وہ بھلائیاں ہمیں پورے سال حاصل نہیں ہوتی جو ہم اس رات میں حاصل کر سکتے ہیں. ہم سنتے آ رہے ہیں لعلکم تتقون کہ متقی اور پرہیزگار بننا ہے، اور اس کا جو فلسفہ ہے یہ روزے رکھنا. ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ روزے بھی رکھتے ہیں لیکن تقویٰ پھر بھی حاصل نہیں ہے. تلاوت قرآن مجید بھی کرتے ہیں، تقویٰ پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، تقویٰ پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. شب قدر کی راتیں بھی جاگ رہے ہیں،
تقویٰ پھر بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ اعتکاف میں ہم اپنے آپ کو بند کیے بیٹھے ہیں، تقویٰ پھر بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو سوال ہمارا اپنے آپ سے یہ محاسبہ ہو، آخر یہ تقویٰ کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ ہم لاکھ آیات پڑھ لیں، لاکھ احادیث پڑھ لیں، لاکھ بار بار کہتے رہیں کہ یہ ماہ رمضان ماہ تقویٰ ہے، ان روزوں کے ذریعے متقی پرہیزگار بننا ہے، لیکن تقویٰ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان تزکیہ نفس کا نام ہے۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا، جب تک خواہشات تبدیل نہیں ہوگی، جب تک ذہنی خیالات میں اللہ رب العالمین نہیں سما جائے گا، جب تک سوچ اور فکر دین اسلام کی خاطر پلٹنی شروع نہیں ہوگی، ہم بھوکے رہ جائیں، ہم پیاسے رہ جائیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، وہ تقویٰ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، جو کہ نہیں ہوتا ہے جب اندر سے آواز نہیں آئے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، چاروں ناچار موجود ہیں، خوشی کے ساتھ بھی موجود ہیں، بچوں کو والدین نے زبردستی لا کے بٹھا دیا ہوگا، کچھ لوگ کسی مجبوری میں موجود ہوں گے، آیات پڑھی جائیں گی، احادیث سنی جائیں گی، کچھ وقت کے لیے شاید ایمان تازہ بھی ہوگا، لیکن تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ تقویٰ تب حاصل ہوگا جب انسان کا نفس پاک ہو جائے گا، جب تزکیہ نفس ہو جائے گا، جب خواہشات پاک ہو جائیں گی، جب آرزوئیں تمنائیں دین اسلام کے لیے مرکوز ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے رسول کو مبعوث کیا اور پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مومنین، ویسے تو اللہ رب العالمین کے احسان دن و رات میں ہر وقت موجود ہیں، لیکن جس احسان کو جتا کر تمہیں پاور کرایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ مومنین پر، ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی کی جانوں میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ اس رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، کیونکہ آیات سن کے بھی اگر ایمان والے کے رونگٹے کھڑے نہ ہو تو پھر یقیناً اندر سے نفس مر چکا ہے۔ اور ان آیات کو سنانے کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ تمہیں اندر سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم رمضان کو سمجھے بس سیر و افطار کا مطلب کہ صبح صادق سے قبل ہم اٹھتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، اور پھر پورا وقت ہمارا اسی روٹین اور روش کے ساتھ چل رہا ہے جو سالہ سال کی روٹین ہے، کہ روزہ بھی ہے اور ہم جھوٹے بھی ہیں، کہ روزہ بھی ہے اور ہم بدکار بھی ہیں، کہ روزہ بھی ہے اور بے ایمانی بھی ہے، کہ روزہ بھی ہے اور دھوکہ دہی بھی ہے، کہ روزہ بھی ہے گالم گلوچ بھی ہے، روزہ بھی ہے چیخ و پکار بھی ہے، روزہ بھی ہے اور فحش گوئی بھی ہے، روزہ ہے لیکن روزہ وہ دے نہیں رہا جو روزے کو دینا چاہیے۔ تو پھر یہ ہمارے لیے محض سیر و افطار کا مہینہ ہوا کہ ہم سحر کرتے ہیں صبح اور پورا دن ایسے ہی گزار کے جب مغرب آتی ہے افطار کر لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ روزے رکھنے کے باوجود ہم ان روزے داروں میں نہ شمار کر دیے جائیں۔ مستند دارمی میں حسن سند کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت بھاری اور سوچنے والے الفاظ فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، ہم سب روزے دار ہیں اور روزے داروں کو پکار کر فرمایا ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ گویا کہ وہ روزہ نہیں ہے، وہ بھوک ہڑتال ہے، پیاسا ہے بندہ، بھوکا ہے بندہ،
لیکن بندے کا جو اندر کا نفس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ سحر کر کے ہم نے اپنا پیٹ کو بھر لیا، افطار کر کے ہم نے دوبارہ اپنی زبانیں اور اپنی رگیں تر کر لی، لیکن جو اندر کا نفس ہے جو انسان کے ساتھ پنپ رہا ہے، اس نفس کے اندر پاکی نہیں آ رہی، اس نفس کی پیاس بجھائی نہیں جا رہی، اس نفس کی بھوک مٹائی نہیں جا رہی۔ وہ پیاس اور وہ بھوک اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ جب انسان اندر سے پاک ہونا شروع ہوتا ہے تو انسان کا ظاہر خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ ہم بظاہر ہماری خواتین میک اپ کرتی رہیں، ہمارے مرد اپنے بال بناتے رہیں، ہم بظاہر بڑے اچھے اور خوشنما لباس پہن لیں، اپنے آپ کو بڑا سجا دھجا کر باہر لے آئیں، ہم بظاہر خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن نفس کی خوبصورتی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ نفس کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتا اگر انسان کا ظاہر خوبصورت ہے اور باطن اس کا انتہائی گنا ہوا ہے۔ اس نے ہم اپنے باطن پر توجہ ہی نہیں دیتے، لوگوں کے لیے زندگی ہم گزارتے ہیں، جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ، جھوٹی خوشی کے ساتھ، کپڑے پہنتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، گاڑی میں جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو نوکری پیشہ ہیں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں صرف باس کو منانے کے لیے، جو کاروباری حضرات ہیں ان کے دن و رات گزر رہے ہیں محض ڈیل بنانے کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ انسان کی اصل خوشی، اصل اطمینان، اصل چین، اصل سکون اس وقت ہے جب اس کا نفس مطمئن ہے، جب اس کا نفس چین میں ہے، اور یہ نفس اس وقت چین میں ہے جب ہم اس ماہ رمضان سے اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 11 قسمیں کھائی ہیں اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلا جاتا ہے، دن کی قسم جب وہ اپنی روشنی نکالتا ہے، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جاتی ہے، آسمان کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم اور زمین کو بچھانے والے کی قسم، اور نفس کی قسم اور نفس کو بنانے والے کی قسم۔ یہ 11 قسمیں رب العالمین نے کھائی ہیں، اور یہ ایسی قسمیں ہیں کہ اگر عقل مند دانش مند انسان سوچے تو آفاق کی سب سے جو طاقتور چیزیں، سب سے بلند و بالا چیزیں رب نے بنائی ہیں ان سب کی قسم کھائے۔ وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، وہ آسمان ہے، وہ زمین ہے، وہ انسان کا نفس ہے، اور سب سے بڑھ کر رب اپنی قسم کھاتا ہے والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، زمین کو بچھانے والے کی قسم، نفس کی قسم، نفس کو بنانے والے کی قسم۔ اور یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اس نفس کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی، انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، وہ اپنے آپ کو فاجر بناتا ہے، بدکار بناتا ہے، بدبخت بناتا ہے، وَتَقْوَاهَا، یا وہ اس سے بچ جاتا ہے، نیکوکار بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، یا متقی بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہی شخص ہوگا کہ جس نے نفس کو پاک کر لیا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک اور خوبصورت بنا لیا، یہی شخص ہے جو کامیاب ہے۔
بظاہر کس قدر ٹیپ ٹاپ کر لیں آپ، وقد خاب من دساہا، وہ شخص تو برباد ہی ہوگا جس نے نفس کو برباد کر دیا، جس کا اندرونی انسان مر چکا ہو، جو اس کو ملامت نہ کرتا۔ کہ گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن جب گناہ نہ لگے، جب ضمیر کی آواز بولنا بند کر دی جائے، اس وقت انسان پھر انسان نہیں رہتا، وہ وحشی درندہ بن جاتا۔ اور یہی چیز رب العالمین انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح مسلم میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا صورکم، اے لوگوں، ہم نوجوان لڑکے جم جاتے ہیں، باڈی بناتے ہیں، خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوان لڑکیاں چہرے کی ٹیپ ٹاپ کی کوشش کرتی ہیں، خوشنما خوبصورت دکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگ دیکھیں متاثر ہو، خوبصورت کہیں، خوش شکل کہیں، مضبوط جسم کا طاقتور انسان سمجھے۔ لیکن جن لوگوں کا رب ہے اللہ رب العالمین، وہ نہ انسان کی صورت کو دیکھتا ہے، نہ ہی انسان کے اجسام کو دیکھتا ہے، نہ ان کے جسم کو دیکھتا ہے کہ کون کس طرح خوبصورت ہے، رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کون کالا ہے، کون گورا ہے، رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کون خوبصورت جسم کا مالک ہے اور کون اسی طریقے سے ہے، اس رب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور ہم اسی بات کی پرواہ کرتے ہیں جس کی رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن رب کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب انسان کا اندر دیکھتا ہے، اس کا نفس دیکھتا ہے، اس کا دل دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب انسان کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ بظاہر کس قدر جھوٹی مسکراہٹ ہو آپ کے سامنے، اور اندر سے آپ بغض و عناد کا شکار ہو، تو کیا رب آپ کی جھوٹی مسکراہٹ دیکھے گا؟ دھوکہ ہم انسان کو دے سکتے ہیں، رب العالمین کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ قد افلح من زکاہا، تو کامیاب وہی شخص ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ یہ کون شخص ہے؟ کہ فرمایا رب العالمین نے، یومئذ یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیات الدنیا۔ بروز قیامت جب انسان اپنی کوششوں کو یاد کر رہا ہوگا کہ میں نے اللہ کے لیے کس قدر زندگی گزاری ہے، اللہ کے دین کے لیے کس قدر اوقات صرف کیے ہیں، نیکیوں میں نے کس قدر جستجو اور کوشش کی ہے، بھلائی میں کس قدر آگے رہا ہوں۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ کوشش کی ہے تو کیا کی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، آگ کا ہم سنتے رہتے ہیں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے عذابات سنتے رہتے ہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اس وقت وہ آگ انسان کے دیکھنے والے کے لیے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے آج سرکشی اختیار کی، جو رب کا نافرمان رہا، جو رب کا سرکش رہا، جس نے کبھی توجہ نہیں کی اللہ رب العالمین کے قرب کی، وآثر الحیات الدنیا، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس نے اپنے نفس کا غلام بن کر جیتا رہا، اس نے نفس کو اپنا غلام نہیں بنایا، وہ خود نفس کا غلام بن کے رہا۔ وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتا رہا۔ وإن الجحیم ہی المأویٰ، تو یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، یہ دوزخ ہے جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یہ انسان کو سب سے زیادہ دہلا دینے والی بات ہے اگر ایمان ہمارے دل میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اس پیشی سے ڈر گیا کہ آج جو چاہے کرتا رہوں، کل رب کا سامنا کرنا ہے، منہ تو آخر رب کو جا کے نکالا ہے،
اور جو شخص دنیا میں اپنی زندگی میں کسی ایک بار بھی اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ پیشی تو ہونی ہے، رب کا سامنا کس منہ کے ساتھ کروں گا کہ میں نے تو رب کو راضی کرنے کے لیے کبھی کوئی عمل کیا ہی نہیں، نمازیں پڑھی تو لوگوں کے لیے پڑھی، زکات دی تو امیر کے لیے دی، صدقات و خیرات کیے تو لوگوں میں اپنے آپ کو غنی ظاہر کرنے کے لیے کیے، روزے رکھے تو وہ محض بھوک ہڑتال بنی رہی، تزکیہ نفس ہوا ہی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اسے کسی ایک روز کے پیشی دینی ہے، اسے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس مقام پر اس کھڑے ہونے سے وہ ڈر گیا، یہی وہ شخص ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو تزکیہ نفس کر لیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو نفس کا غلام نہیں بنتا، نفس کو اس حد تک لے کر چلتا ہے جس حد تک اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دے رکھی ہے۔ اور جب اس شخص نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی۔ خواہشات پر اگر ہمیں کنٹرول آ جائے، خواہشات پر ہم اگر قابو پانا شروع ہو جائیں، تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت کسی مرد مومن کو فاجر نہیں بنا سکتی۔ یہ خواہشات ہی تو ہیں جو انسان کو مجبور کرتی ہیں سرکشی کرنے پر، یہ خواہشات ہی ہیں جو انسان کو سرکش اور گناہ گار بنا دیتی ہیں۔ وہ خواہشات اس کی اپنی ہوں، ازواج کی ہوں، اولاد کی ہوں، اہل و عیال کی ہوں، اگرچہ وہ کسی کی ہو، یہ خواہشات ہی ہیں جو انسان کو غلام بنا دیتی ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مجبور تھا، بیوی کے آگے مجبور تھا، اولاد کے آگے مجبور ہوں، یہ مجبوریاں محض ہمارا بہانہ ہو۔ جو شخص رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی مجبور نہیں ہوتا اس بات کے لیے کہ وہ رب کا نافرمان بن جائے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں مجبور تھا، مجھ سے یہ ہو گیا۔ گناہ ضرور ہوں گے لیکن ان گناہوں پر اگر ملامت نہیں ہوگی تو پھر انسان نہیں رہے گا، وہ حیوان بن جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کی تخلیق کی ہے، جو اس کا اسٹرکچر بنایا ہے، اس میں اس نے اس کے ساتھ 3 نفس بھی پیدا کر دیے جو اس کے اندر موجود ہیں، جو بارہا مجبور کرتے ہیں اس کو برائی کرنے پر، اس کو نیکی پر اکسانے پر۔ وہ نفس ہوتا ہے انسان کے اندر جو مجبور کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا شیطان کی طرح سرکش بننے کے لیے۔ ہوتا انسان کا وہ اندر ہے، اور یہ ماہ رمضان، یہ روزے کسی بات کی تربیت دیتے ہیں انسان کو کہ وہ اپنے نفس پر قابو پانا شروع کرے، کہ اسے سیلف کنٹرول مل جائے، وہ خوددار ہو جائے، اس کی جو اندر کی خودی ہے وہ اس قدر مضبوط ہو جائے کہ کبھی نفسانی خواہشات اس کے اوپر غلبہ نہ پا سکے۔ اور یہ جو انسان کے اندر نفس موجود ہے 3 طرح کا، آپ اندازہ کریں گے جتنی آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ رب العالمین قسمیں کھا کھا کے بیان کر رہا ہے، آسمان کی، زمین کی، نفس کی، دنیا کی، سورج کی، چاند کی، فجر کی، راتوں کی۔ گویا کہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کے ہر چیز کو بیان کر رہا، اور پھر قسم کھاتا ہے اللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں، رب فرما رہا ہے اللہ رب العالمین جس نے ہماری تخلیق فرمائی، ہم اندازہ کریں، وہ خود کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں اللہ رب العالمین، میں مالک الملک، میں بروز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، یوم القیامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں خالق کائنات، میں شہنشاہ عالم، میں انسان کے ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ہم اندازہ کریں
کہ یہ نفس اللوامہ اللہ کے نزدیک کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نفس اللوامہ ہے کہ رب دو قسمیں کھا کے پھر فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، اور یہی ہے جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ یہ نفس اللوامہ کیا ہے۔ آسان زبان میں اردو میں ہم اس کو اپنا ضمیر سمجھیں کہ یہ انسان کا ضمیر ہے کہ گناہ تو ہوتا ہے اور گناہ ہوتے رہیں گے۔ لکل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ترمذی میں آپ نے فرمایا ہر ابن آدم خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں تو اس سے ہوں گی، خطا نہ ہو تو اس کے اندر نفس ہی نہ ہو۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مقرب مخلوق ہے۔ وہ کیوں فرشتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر رب نے نفس نہیں رکھا ہے، نفس محفوظ ہے وہ، اور یہ انسان ہے کہ جو نفس کے ساتھ موجود ہے، اور یہ نفس ہے جو ان کو خطاؤں پر اکساتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، خطا تو سب سے ہوگی، لیکن خطاؤں میں جو بہترین لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو رجوع الی اللہ کرتے ہیں۔ اور گناہوں کی توبہ کون شخص کرتا ہے؟ گناہوں کی توبہ وہی شخص کرتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ جب بندہ گناہ کو ضد اور ہتھیلی بنا کر اس کو صحیح ثابت کرنے پر تل جائے تو پھر وہ کبھی تائب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ ملامت نہیں ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ جب تک یہ نفس انسان کے اندر ملامت کرنے والا ضمیر زندہ ہے جو اس کو بار بار بتاتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کو بار بار باور کراتا ہے کہ تو بےمانی کرتا ہے، وہ نفس بار بار یاد دلاتا ہے کہ تو دھوکہ دہی کرتا ہے، وہ نفس اسے بار بار یاد کراتا ہے کہ تو اللہ رب العالمین کی ذکر سے دور ہو رہا ہے۔ اگر یہ ضمیر کی آواز زندہ ہے تو بھی ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ضمیر ہی مر جائے تو پھر انسان نہیں ہے، وہ وحشی ہے۔ کہ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ جب انسان میں حیا ہی نہ ہو، شرم ہی نہ ہو، تو وہ ہر فحش کام کر سکتا ہے، ہر غلط کام کر سکتا ہے، اور ضد و عناد اور ہر درمی کے ساتھ کر سکتا ہے، سرکشی کے ساتھ کر سکتا ہے، بے بانگے دوہل کر سکتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے اندر بتانے والا جو ضمیر ہے وہ خود شیطان بن چکا ہے، وہ خود مردہ ہو چکا ہے، وہ اسے یہ باور ہی نہیں کراتا کہ میں غلط جا رہا ہوں۔ اور اگر ہم اپنے اس نفس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم پورے ماہ تقوی کا درس سن رہے ہیں، احساس کا درس سن رہے ہیں، رحمت اور مغفرت کے حصول کا درس سن رہے ہیں، یہ تقوی حاصل ہوگا جب نفس اللوامہ ہمارے دل کے اندر موجود ہوگا۔ اور یہ نفس اللوامہ کب تک زندہ رہے گا؟ کہ جب ہماری محفلیں ایسی ہوں جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہو۔ جس معاشرے میں اس وقت میں اور آپ جی رہے ہیں یہ کبھی ترین معاشرہ ہے، اولاد ہماری سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اولاد کے ساتھ کس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کہاں ہے جو کوئی بتاتا ہو ہماری اولاد کو، نوجوان نسل کو، کہ اللہ رب العالمین کا قرب کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ کہ جہاں پڑھایا جاتا ہو کہ زندگی میں اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بہترین مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر ہم اپنے نفس اللوامہ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسی کتب کا مطالعہ کریں جہاں یہ بات باور کرائی جائے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہ ہونا ہے۔ ایسی محافل کہ جہاں محض اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، یہ دروس کی محافل، یہ تربیت کی محافل، یہ مساجد جو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی درسگاہ ہے،
کہ یہاں ہم موجود ہوں، قیام اللیل ہو رہا ہو، قاری تلاوت قرآن مجید کر رہا ہو، پیچھے ہم کھڑے سن رہے ہوں، یہ جو زنگ آلود دل ہے ہمارے، یہ دل کہ جن پر ہم نے اپنی تہ پر تہ مٹی چڑھا دی ہے، کہ یہ دل میلے ہو چکے ہیں، کہ یہ دل سیاہ اور کالک بن دی گئی ہے ان دلوں پر، ان کو صاف کرنے کے لیے اگر واقعتاً ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، کہ ہم اسے پڑھتے ہو، اسے سنتے ہو، کہ قیام اللیل میں ہم موجود ہو، اللہ رب العالمین کی تلاوت کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہو اور دل دہل جائے، دل میں اللہ رب العالمین کا خوف طاری ہو جائے، کہ یہ دل لرز جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ دل کا زنگ کھل سکتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہم پر زندگی میں کبھی طاری نہیں ہوئی تو پھر ہم اللہ رب العالمین سے سوال کریں ہاتھ پھیلا کے کہ اے میرے رب میرے دل کو نرم کر دے۔ اگر کبھی رب کا ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہوئے تو ہم بہت سخت دل ہو چکے ہیں کہ یہ دل کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر مورے لگا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ روتے ہیں، جب آپ کتاب اللہ کی تلاوت سنتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ حامل قرآن ہیں، حامل فرقان ہیں، قرآن خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا اقرا یا ابن مسعود، اے ابن مسعود ذرا میرے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک فإنہ ینزل، کیا میں آپ کے سامنے تلاوت کروں حالانکہ یہ کتاب قرآن مجید تو خود براہ راست آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری خواہش ہے کہ میں کسی اور کی زبان سے اس کتاب کی تلاوت سنوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، جب میں اس آیت پر پہنچا کہ ہم تمام امت کو بلائیں گے اور اس امت پر اے نبی آپ کو گواہ بنا کر بلایا جائے گا، آپ نے فرمایا کت ہادا، اے ابن مسعود اب رک جاؤ۔ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار و قطار ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ یہ کیا چیز ابھارتی ہے کہ انسان کا ایمان اسے اس بات پر ابھارتا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ اگر یہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا ذکر سن کے کیوں آنسو روا نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے ابی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان والا ہر آدمی سجدہ رہ جائے، اور ابی بن کعب سجدہ رہ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ آپ کے سامنے تلاوت کرو؟ آپ نے فرمایا ہاں ابی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ میں تمہارے سامنے جا کر تلاوت کروں۔ فزارا، اور پھر اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو۔ یہ ایمان والے لوگ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہیں، بیمار ہیں، گھر میں موجود ہیں اور آپ حکم دیتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی علی الناس، صحیح بخاری میں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رجل عقیق، اے اللہ کے نبی ابو بکر بڑے نرم گو آدمی ہیں، بڑے نرم دل انسان ہیں، جب وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ اپنے آپ پر ضبط نہیں
نہیں رکھ پاتے، وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کسی اور کو تم نے، ابو بکر کے بس کی نہیں ہے وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رونا شروع ہو جائے اور ان سے تلاوت قرآن مجید نہ ہو۔ یہ کون ہے کہ اس دنیا کے بہترین لوگ ہیں، اس معاشرے کے افضل ترین لوگ ہیں، ان جیسا کبھی کوئی آ نہیں سکتا، ان کے ایمان تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ایمان اس قدر تھا۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ آپ نے آیت سنی، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کا تزکیہ نفس کر دے۔ اس رسول نے ان کو روحانی اعتبار سے پاک کیا، ان کو اندر سے پاک کیا، ان کو روحانی اعتبار سے خوبصورت بنایا، ان کو ان کے نفس کا غلام بننے نہیں دیا، ان کو ان کی خودداری سکھائی، ان کو یہ بتایا کہ انہیں اپنے نفس پر قابو کیسے رکھنا ہے، کیونکہ یہ نفس یقیناً برائی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، جب یوسف علیہ السلام کو برگلایا گیا اور یوسف علیہ السلام کی کیا الفاظ تھے، وَمَا أُبَرِّئُ بِنَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے، اپنے اندرونی جسم سے بری نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ دوسرا نفس ہے جو سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک نفس انسان کے اندر موجود ہے، یہ نفس امارہ ہے، حکم دینے والا نفس۔ جب یہ حکم دیتا ہے یہ حاکم بن جاتا ہے، اور جب نفس حاکم بن جائے تو انسان کیا ہوگا؟ وہ اس کا محکوم ہوگا، وہ اس نفس کا غلام ہوگا۔ اور جب بندہ خود اپنے نفس کا پجاری بن جائے، اپنے نفس کا غلام بن جائے، ہم توقع یا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف نیکی کرے گا، کہ وہ پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا، کہ وہ پھر اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو نفس امارہ ہے، ان النفس امارۃ بالسوء، کیونکہ یہ نفس امارہ انسان کو حکم ہی برائی کا دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس شخص کے کہ جس پر رب کا رحم ہو جائے، جس کو رب بچا لے، جس کو رب محفوظ رکھ لے، اس کے بعد پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو برائی کی طرف اکسا سکے۔ یہ دوسرا نفس ہے جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور تیسرا نفس ہے نفس المطمئنہ، جس کے لیے فرمایا سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، یہ کون سا نفس ہے جو مطمئن ہوگا؟ کیا ہم کبھی کوئی شخص خوشی حاصل کرتا ہے، بچے ہیں اسکول میں پاس ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اطمینان ملتا ہے، لیکن یہ اطمینان وقتی ہوتا ہے، کچھ دیر کا ہوتا ہے، کچھ گھڑی کا ہوتا ہے، کچھ ایام کا ہوتا ہے۔ انسان جاب اس کی تلاش میں ہوتا ہے، انٹرویوز دیتا ہے، جب کہیں جاب سے آفر آ جاتی ہے اور اس کی نوکری لگ جاتی ہے اسے خوشی ہوتی ہے، لیکن کیا وہ خوشی اسے اطمینان دیتی ہے؟ وہ اطمینان جو کہ دائمی اطمینان ہو، ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہے کہ زندگی ابھی پڑی ہے، بہت سے کام باقی ہیں۔ جو پہلے سے نوکری کر رہا ہوتا ہے اس کی پروموشن ہو جاتی ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ خوشی وقتی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی حرص مزید باقی رہتی ہے۔ کیا وہ اسے وہ اطمینان دیتی ہے، وہ خوشی جو کہ دائمی ہو؟ ہرگز نہیں۔ جو حقیقی خوشی ہے، جو حقیقی اطمینان ہے، جو حقیقی سکون ہے، جو حقیقی چین ہے، وہ اس بات پر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اب اطمینان میں آ جا، آج تو اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہے۔
اور رجوع اس حال میں کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا اطمینان ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے، یہ سب سے بڑا سکون ہے۔ الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا اپنے رب سے ملاقات کر جو آج تجھ سے راضی ہے، جو آج اس سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور تو میری جنت میں جا کر داخل ہو جا۔ الغرض یہ ماہ رمضان آخری ایام میں ہے، یہ 10 دن بہترین دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں 5 طاق راتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہیں۔ ان طاق راتوں میں شب قدر موجود ہے۔ اس شب قدر کے حصول کے لیے تقدو کرے، اعتکاف کرے تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں، روزے رکھیں تو اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کریں، قیام اللیل کریں تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص اس ماہ رمضان میں یہ تمام کام کر لے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور نیکی سمجھتے ہوئے رکھ لیے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں قیام اللیل ایمان اور نیکی سمجھتے ہوئے کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے شب قدر میں قیام اللیل کیا ایمان اور نیکی سمجھتے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں اس تقوی کے حصول کے لیے گامزن کر دے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اس کی مغفرت فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ، اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔